تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى وعلى آل بيته طيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله من شريطته من أهل النار فيبقى منهم عجاج لا يعرفون معرفا ولا ينكرون منكرا أو كما قال حبيبنا صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود پاک پڑھ لو. معزز علماء کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 اور مسند احمد میں سرکار دو عالم امام الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اس سبق پہ عمل کرنا نصیب فرمائے. بزرگوں، دین کی سمجھ کے لیے کوشش کرنے والے عزیزوں، ایک ہے فکر کرنا اور ایک ہے عمل. اور اللہ جل شانہ کی طرف سے اہل ایمان پر عمل کے ساتھ بھی حالات ہیں. آج ہم جو اپنے ذہن کے طور پہ یہ ہیں کہ حالات بہت سنگین ہیں، حالات بہت آنے والے ہیں، حالات بہت مشکلات والے ہیں، ایمان کا بچانا مشکل ہے، قیامت سر پہ کھڑی ہے،
یہ ہماری زبان کے صبح سے شام تک آنکھ کھلنے سے آنکھ بند ہونے تک مذاکرے یہ ہیں، لیکن کیا یہ مذاکرے حل ہیں؟ اچھا، کیا اعمال کرنے سے حالات نہیں آئیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بطور ثبوت، بطور آپ کی معلومات کے اضافے کے نیت کر لو، انشاءاللہ اس سے سبق حاصل کر کے کچھ قدم اٹھائیں گے۔ کرو نیت انشاءاللہ۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرنے والا کون ہے؟ بتائیے کون ہے؟ بولو نا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی رونے والا ہے؟ اللہ کے کلام کی تلاوت اللہ کو حاضر رکھتے ہوئے اللہ کی استحضاء کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی ہے؟ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر آنسو بہانے والا، اس آسمان کی چھت کے نیچے، اس زمین کے فرش کے اوپر چمکتے ہوئے اس ستاروں کی روشنی میں، سورج و چاند کے اگتے اور ڈوبتے ہوئے اس فضا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی شخصیت ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ابو داؤد شریف میں ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور استنجا خانے جاتے، استنجا، اس وقت ذکر لسانی، زبان کا ذکر صرف بند ہو جاتا، ذکر قلبی نہیں، ذکر لسانی بند ہو جاتا۔ حضور جب استنجا سے فارغ ہو کر تشریف لاتے فوراً یہ پڑھتے غفرانک، تھوڑی دیر زبان کا ذکر سے غافل ہو جانا، اے اللہ اسے بھی درگزر فرما لے۔ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا مقرب، کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کا جس سے قرب اور تعلق نصیب ہو، کیا ان پر حالات نہیں آئے؟ کیا ان کے اعمال نہیں تھے؟ کیا ان کی نمازیں کامل نہیں تھی؟ کیا انہیں اللہ کا قرب حاصل نہیں تھا؟ کیا انہیں جو ہے اللہ جل شانہ کا استحضاء ہر وقت نہیں تھا؟ کیا ان کی آنکھیں ہر وقت برس نہیں ہوئی تھی؟ کیا وہ امت کے لیے استغفار و دعا میں ہر آن مشغول نہیں تھے؟ اعمال تو ان کے ساری کائنات میں زیادہ ہے، پھر حالات کیوں؟ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں اس امت کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ ہمارے صرف نماز 4 وقت، 4.5، 5، 3 وقت پڑھ لینے سے، یا لے دے کے ہاتھ کی کھاٹ کی 360 کی ایک جمعہ اور رمضان والی عید الفطر اور عید الاضحیٰ پڑھ لینے سے ہم جنت کے جاگیردار ہو جائیں گے۔ شافی معشر، شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے جھنڈے کے نیچے آ کے جنت میں چلے جائیں گے، یا ہماری سفارش اور کوئی کر لے گا، کسی کا مولوی کا، پیر فقیر کا، ولی کا دامن پکڑ لیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کے پردے کو قرآن مجید کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے ہٹا دیا کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ صرف اعمال ہماری پناہ گاہ ہیں۔ نہیں، جب تک اللہ جل شانہ، ابھی تو ہمارے ایمان کا المیہ کیا ہے جانتے ہو؟ جہاں کوئی کسی کو اسلام کے خلاف بولتے دیکھا، جو کوئی اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں غلط بیانیاں یا غلط معانی، غلط تفاسیر، قرآن مجید کی الفاظ کو غلط اس کا انٹروڈکشن کرا رہا ہے یا اس کے معنی غلط لوگوں کو سمجھا رہا ہے، تو ہم اس کو فوراً یہ اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں ان کو مت سننا، ان کی بات مت ماننا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رہبران قوم سے، ذمہ داران اولاد سے، ماں باپ سے، اور اپنے گھر کے وڈیروں سے، اور اپنی مساجد کے ذمہ داران سے سوال کرتا ہوں،
آپ ان کے بارے میں تو یہ تنقید کرتے ہیں فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، مجھے جواب دیجئے آپ میں سے کون آدھا گھنٹہ 15 منٹ 10 منٹ اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحت کو 15 منٹ لے کر بیٹھتا ہو اور اللہ رسول سمجھاتا ہو، عقیدہ سمجھاتا ہو، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے یہ سمجھاتا ہو، 5 10 منٹ 15 منٹ کون بیٹھتا ہے بتائیے؟ ہمارا ایمان کا حال یہ ہے ذرا سی کوئی غلط چیز آئی نہیں، ہم جو ہے اس کے بارے میں تبصرہ تو کرتے ہیں لیکن تزکیہ نہیں کرتے، تفسیہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو اس سے جدا نہیں کرتے، نہ اپنے آپ کو بچاتے، نہ اپنے اولاد کی ایمان و عقیدے کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کے تذکروں کی ضرورت نہیں ہے، اس دور کے اندر اپنی حفاظت کس سے ہوگی؟ ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت سے ہوگی۔ ہمارا حال تو کیا ہے؟ عن ابن عمر عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله بشرطاته من أهل الأرض فيبقى منه حجاج لا يعرفون معرفا ولا ينكرون منكرا۔ جب قرب قیامت ہوگی اللہ جل شانہ ایسے علم والوں کو، کیسے علم والے؟ من اہل الارض، زمین میں سے ایسے علم والوں کو جو اگر غلط دیکھے تو کنارہ کش نہ ہو جائے، زو معنی دو معنی والا لفظ کہہ کے اپنی جان نہ چھڑائے، اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلت کرنے کے ڈر سے اپنا دامن نہ بچائے، اپنی عزت و ناموسی کے سامنے اللہ رسول کی عزت کو بقا دے، اسے عزت کو پہلا نمبر دے اور اس کے سامنے اپنی عزت کو خاک میں ملائے، حق کہنے والا ہو، سچ سنانے والا ہو، گناہ سے روکنے والا ہو، نافرمانی کو ختم کرنے والا ہو، اور القول الحق عند الامام الجائر، ظالم کے سامنے ظلم کی حقیقت کو بیان کرنے والا ہو، ایسے علماء کو اللہ اٹھا لے گا۔ حدیث پاک کہتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے مجمع مسلمانوں کے نام سے ہوں گے، لا یعرفون معرفا، اس میں سے کوئی کسی کو بھلائی کا حکم کرنے والا نہیں ہوگا اور کوئی گناہ کرنے والے کو گناہ سے اس لیے نہیں روکے گا کہ میری عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں باپ اپنی اولاد کو گناہ کبیرہ سے روکنے تیار نہیں، باپ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو غیر شرعی لباس پہننے سے روکنے کے لیے ہمت نہیں رکھتا، استاد شاگرد کا پجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہوا دیکھ کر کلملاتا نہیں ہے، اپنی اولاد جس رسول سے محبت کرتے ہیں کائنات میں اس سے بڑا خوبصورت کوئی نہیں، اللہ کی کائنات میں اس نبی آخر الزمان امام المرسلین خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ اس خوبصورت نبی کا خوبصورت چہرہ جس امت کو پسند نہیں، وہ امت اپنی اولاد کو کیا بچائے گی ایمان سے؟ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دور کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہوگی، لوگ بے نمازی زیادہ ہوں گے، مساجد خالی ہو جائے گی، نمازی ہوں گے، ایک ہے مومن کی نماز، ایک ہے منافق کی نماز۔ مومن کی نماز کیا ہے؟ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، یہ مسجد جو ہے اللہ کے نبی کی بنائی ہوئی یہ مسجد ایسی ہے اس کی بنیاد پرہیزگاری پر، تقویٰ پر، اللہ کے خوف پر رکھی گئی۔ اس کے نمازی کیسے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، اذان کی آواز کان میں آتی ہے، سارے کاروبار کام کاج گھر کے سارے احباب کو چھوڑ کے نماز کے لیے دوڑ جاتے ہیں، یہ مومن کی نماز ہے۔
جس کی ہر وقت دل میں، ارے صحابہ سفر میں چلتے اپنے نیزے اپنی تلواریں ڈھالے کھڑے کر کر کے دیکھتے، ابھی مثل ہوا یا 2 مثل سایہ ہوا، کب نماز کا ٹائم ہوگا؟ ہم تو اگر اذان کی آواز کان میں آئے تب بھی کہتے ہیں ابھی تو 15 منٹ کی دیر ہے نا۔ مومن کی نماز وہ تھی جسے قرآن کہتا ہے، بخاری کہتی ہے۔ ہر وقت گھڑی کو نہیں دیکھتے تھے، ان کے وہاں گھڑی نہیں تھی، لکڑیاں گاڑ کے دیکھتے تھے، سورج کا سایہ دیکھتے تھے، درختوں کو دیکھتے تھے۔ نماز کا وقت کہیں ہم سے قضا نہ ہو جائے، ہم تو اذان کی آواز بھی آئے میں پڑھ کے آتا ہوں تو بعد میں جانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بے نمازی زیادہ ہو جائے یہ مومن کی نماز ہے، اگر یہ نماز ہے تو ہم نمازی ہیں۔ ایک نماز منافق کی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بولو آمین۔ صحیح بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں ہے، میرے آپ کے نبی امام الانبیاء رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامت ہے کہ فجر کی نماز پڑھنا اسے بھاری ہو۔ منافق کی علامت ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنا اس کو بوجھ لگے، بوجھ۔ نبی کے فرمان کو اپنے جیب میں نہیں دل میں رکھ کے اس سے پوچھئے، اے میرے آقا کے پیارے فرمان مجھے تو بتا میں کون ہوں۔ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ جب نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے، آواز منادی دیتا ہے تو گھر میں سے، دکان میں سے، کاروبار کھیت سے نکلتے ہیں تو ایسے سستی سے نکلتے ہیں، کبھی تو بہت دیر ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ منافق ان کی نمازوں کی علامت ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صحابی آئے، جب حالات بہت پریشان ہوئے، بہت دکھی ہوئے، 214 نمبر آیت سورہ بقرہ اور یہی مضمون سورہ عنکبوت آیت نمبر 29، یہی مضمون سورہ احزاب آیت نمبر 10۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی بھوک نے پریشان کیا ہے، دکھ نے پریشان کیا ہے، اناج کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدد کب آئے گی؟ ہم تو پریشان ہو رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا یہ فرمان سنانے سے پہلے آقا دو جہاں رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آپ تکیا چھوڑ کے بالکل چوکنا ہو کے بیٹھ گئے، اور آپ نے یہ آیت کریمہ اپنے صحابی کو سنائی کہ کیا تمہیں ان کے حالات اللہ نے نہیں سنائے؟ ان کو زندہ کھڑا کر کے ان کی زندوں کی چمڑیاں قینچیوں سے اتار دی گئی۔ ابھی تو ہمارے سامنے ایمان کی خالی آزمائش کی جھلک آئی ہے، نمستے کہتے ہو گئے، راکھی باندھتے ہو گئے، پتنگ چگاتے ہو گئے، اور غیروں کے تہوار سیلیبریٹ کرتے اور مبارکبادیاں دیتے ہو گئے۔ آگے کی آزمائش میں تمہارا حال یہ ہے میرے عزیزوں، میرا آپ کا حال یہ ہے، اپنی اولاد کا کیا ایمان کا خیر منائیں گے؟ ہمارا حال یہ ہے، آج کمپرومائز کر لیتے ہیں اور اس پر بھی ہمیں رنج و الم نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا، دکھ نہیں ہوتا۔ ہماری نسلوں کے ایمان کا میرے عزیزوں کیا ہوگا؟ جنہیں ہم بیٹھ کر تھوڑی دیر کو سمجھاتے نہیں، بتاتے نہیں ایمان کیا ہے، تجھے کیا بولنا ہے، کس سے ایمان چلا جاتا ہے۔ نماز جان بوجھ کر چھوڑنے سے آدمی کفر کے عمل تک پہنچ جاتا ہے، آدمی جھوٹ بولتا ہے، گندگی سے نورانی فرشتے بھاگ جاتے ہیں، آدمی غیبت کرتا ہے، اس کی بدبو سے رحمت والے فرشتے دل محسوس کرتے ہیں۔ ارے مشکاۃ شریف کا حدیث ہے، لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن۔
آدمی جب چوری کر رہا ہوتا ہے ایمان نکل کے اوپر سائبان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، آدمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے ایمان نکل کے سائبان کی طرح چلا جاتا ہے، آدمی زنا کرتا ہے، آج زنا کے تو ہم ایک دوسرے کو ارے میری فلانی فرینڈ شپ ہے، میری فلانی فرینڈ ہے، بیٹھ کے مسجدوں بیٹھ کے باہر چوراہوں پہ باتیں کرتے ہیں اور ہمیں شرم تک نہیں آتی۔ حضور فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن، جب آدمی زنا کرتا ہے اس کا ایمان سائبان بن جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شارح حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اللہ کا کرم دیکھو، انعام دیکھو، اللہ نے ایمان کو سائبان بنایا، اگر اللہ وہاں سے ایمان کو بلا لیتا تو میرا تیرا کیا؟ یہ وہ گناہ ہے جن سے ہم گزر رہے ہیں دوستو۔ ہماری اولادیں کفر کی چیزیں زبان سے بولتی ہے، بیٹھنے والے وہ افراد مولویوں کو جو فتوے کسے جاتے ہیں میرے بھائی تجھ سے تیری اولاد کا سوال ہوگا، اسے بٹھا کر 5 منٹ نکال، آج میں اور آپ اپنی زندگی سے کمپرومائز کر کے کفر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کل کو میری تیری نسل کا کیا ہوگا؟ میرے آقا مکی مدنی کو تو کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دو گے؟ بالبعثاء والضراء، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صحابی سے اے میرے پیارے صحابی بالبعثاء، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی میں فرمایا ہے کہ بالبعثاء اللہ تعالیٰ ایمان والوں پہ ایسی بیماریاں ڈالے گا، ایسی تکلیفیں آئے گی، جسمانی طور پہ آئے گی، آدمی کا امتحان لیا جائے گا، اس بیماری میں اللہ کو بلاتا ہے یا یاد رکھتا ہے۔ ہماری ایمانوں کو بیماریوں سے آزمایا جائے گا، وہ ذرہ کاروباری لائنیں ساری لاک اپ کر دی جائے گی، بائیکاٹ کر دیا جائے گا، تمہاری مارکیٹوں کو سیل کر دیا جائے گا، اس وقت تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا۔ میرے عزیزوں اس وقت ہمارے ایمان کا امتحان کا دور ہے۔ یہ قرآن ہے بالبعثاء والضراء۔ حسب الناس ان يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا ہم نے ایسا سوچ لیا ہے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس جنت مولانا مقصد کے نام پہ ریزرو ہو گئی؟ نہیں، آزمایا جائے گا۔ اذا جاءهم امر من الامر اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وقلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام جیسوں سے پوچھ کر امت مسلمہ کو اس دور کے بارے میں بتایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے یہ آیت پوچھ کر بتایا کہ بتاؤ جب تمہارے لیے اوپر کی جانب سے اوپر سے حکومتیں، دنیا کی تمام تر کنٹریز، سلطنتیں آپ کے اطراف میں دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے جب تمہارے ایمان کا امتحان لیا جائے گا تم کیا کرنے لگو گے؟ تم تو ڈر کے گھبرا کے ہی کہنے لگو گے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، ایسا کرو گے مسلمانوں کو سنیں نہ، یہ کہو گے کہ ہماری کوئی سنتا نہیں، ارے ہمیں وہ پکار کے بلاتا ہے ہم اس کی سنتے نہیں، ہمیں وہ صبح بلاتا ہے شام بلاتا ہے ہم اس کی پکار کو سمجھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے انین المذنبین حب الی اللہ من زجل المسبحین، ایک آدمی جس سے اپنے ایمان کا دکھ ہو آئے، میں نے اپنے ایمان کی بھی فکر نہیں کی، میری بھی 5 نمازیں تلاوت میری اولاد کی بھی نہیں ہوتی، جسے یہ درد ہو اور ایک آہ نکلتی ہے، ایک آدمی توبہ کرنا آتا ہے آہ کرتا ہے، الفاظ نہیں زبان بند، اس لفظ کا معنی یہ ہے، امین کے معنی یہ ہے امین المذنبین، ایک آدمی کو احساس پیدا ہو کہ میرے ایمان کا امتحان چل رہا ہے اور میں تو خالی تبصرے کرتا ہوں، میں تو خالی بیٹھ کے تذکرے کرتا ہوں، یہ غلط ہے فلاں غلط ہے فلاں غلط ہے، میرے تیرے پاس کیا معلومات ہے؟ اگر ہمیں پوچھے 5 نمازیں فرض ہے قرآن کی کون سی آیت میں؟ فجر کی نماز کا تذکرہ کون سی حدیث میں؟ آپ اہل سنت والجماعت تو آپ کو کیا معلوم کہ کون سی دلیل ہے تمہارے پاس؟ ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں معلومات نہیں ہے اور اپنی اولاد کے ایمان کا تو اللہ خیر فرمائے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی کو احساس ہوا، دکھ ہوا، اور وہ لوٹ کر آیا اللہ کی طرف، لوٹ کے آیا اللہ کی طرف، محدثین فرماتے ہیں انین المذنبین احب الی اللہ من زجر المسبحین۔ ایک آدمی آہ کرتا ہے، زبان سے الفاظ نہیں، دل میں سے ایک آہ نکلی، ایک آواز نکلی، اوہ کی، آہ کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تسبیح پڑھنے والے کا ذکر، ضربے لگانے والے کی ضرب، تلاوت کرنے والے کی تلاوت، اللہ کے سامنے اللہ کا ذکر کرنے والے کا ذکر، ان تمام ذکر لسانی سے اس گنہگار کی آہ، اس گنہگار کی توبہ، اس کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ اللہ جل شانہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ انین المذنبین، تفسیر روح المعانی 14 جلدوں میں ہے۔ امام روح المعانی فرماتے ہیں جب انسان کو ٹھوکر لگے، انسان کو دل کے اندر چوٹ لگے کہ میں کیا کروں، کیا تبصرے کرنا مجھے حالات سے بچائے گا، کیا میری اولاد کو حالات سے، میرے اولاد کی ایمان بچے گا تذکرے کرنے سے، کیا میری صرف 4 وقت کی نماز مجھے ان آزمائش سے، امتحان سے بچائے گی؟ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے لیے سبق ہے، رہنما اور رہبر ہیں۔ صحابہ نے کیا کیا؟ اپنی بیویوں کا، اپنی اولاد کا، اپنے ماتحت کا بیٹھ کر ایمان بنایا، انہیں بیٹھ کر یہ سمجھایا کہ جب تک تمہاری آنکھ کھلی ہے، تمہاری روح سانس چل رہا ہے، تب تک نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تکلیف ہوئی تو تمہارا جینا بیکار ہے۔ جب تک تمہاری زندگی باقی ہے، دین کو کبھی جھکنے مت دینا، اسلام کو شرمندہ ہونے مت دینا، اللہ کی شریعت کو کبھی جھکنے اور دنیا کے اندر یہ پشیمان ہونے مت دینا، اسے بدنام ہونے مت دینا۔ یہ اپنی اولاد کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی ذلت تھوڑی دیر کی ہے، دنیا کی ناراضگی تھوڑی دیر کی ہے، رزق، عزت اور ذلت اللہ کے قبضے میں ہے، دنیا کے قبضے میں نہیں ہے۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ اللہ محروم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چیست دنیا از غافل خدا بودن، نقماشو زدن رقم و فرزند و زن۔ چیست دنیا از خدا غافل بودن، دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا مال و دولت کا، کروڑ پتی ہونے کا نام نہیں ہے۔ مال تو اللہ، پیسے تو اللہ کی نعمت ہے۔ چیست دنیا غافل از خدا بودن، اللہ سے غافل ہو جانا، اللہ سے غافل ہو جانا، اس کا نام ہے دنیا۔ نقماشو نقد و فرزند و زن، پیسے، جوا، یہ چیزیں دنیا نہیں، اولاد دنیا نہیں، بیوی دنیا نہیں، یہ تو مرنے کے بعد بھی اثار ثواب کا ذریعہ ہے۔ بیوی تو زندگی میں نیک اعمال کرنے کا ساتھ دینے والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو دیکھ کر یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ یہ دنیا نہیں ہے، دنیا تو دین سے، اللہ سے غافل ہونے کا نام۔ اس لیے عزیزو یہ نہ سوچیں ہم پر حالات کیوں ہیں، چلو بس پڑھ لیتے ہیں 2 نمازیں 3 نمازیں، نہیں۔ اپنے اندر کے یقین کو بنائیں اور اس بات پر اپنے عقیدے کو لائیں کہ ہماری عزت، ہماری کامیابی اپنے ایمان کو، اپنی نسلوں کے ایمان کو حفاظت کرنے میں ہے۔ ہمیں تو آزمائش کی ایک جھلک ملی ہے، ابھی تو آنے والی آزمائشیں کیسی ہوگی اگر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہماری اولاد کا عمل، ہمارے گھر والوں کا عمل، ہمارے گھر میں رہنے والے ماتحتوں کا عمل اگر ایمان والا ہے، عقیدہ درست ہے، یقین مضبوط ہے، ہمارے لیے جو ہے اپنے ایمان پہ جمنا آسان ہے۔ ورنہ ذرا سا جھونکا، ہم ذرا سے ٹھیکروں کے لیے، چند سوگات والے ہار کے لیے، ایک چادر، ایک اجرت، ایک سال کے لیے اپنے ایمان کو بیچ کر اس کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ اس سے بہتر ہے مر جانا، اس سے بہتر ہے زندگی سے ہاتھ دھو لینا۔ کیا آدمی ذرا سی چیز کے لیے اپنے سر کو جھکا لے، اپنے ایمان کو، علموں کو بیچ دے؟ اس لیے دور میں ضرورت ہے اپنے ایمان کو، اپنی اولاد کو، اپنی ماتحت کی ایمان کو بچائیں، اپنے گھروں میں ایمانی تذکرے لائیں۔ خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اپنے گھروں میں 5 منٹ اولاد کو لے کر بیٹھو، اپنی بیویوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو 5 منٹ لے کر بیٹھو، بتاؤ ایمان کیا ہے۔
ہم کون ہیں، کیوں آئے، ابھی مر گئے نا اللہ پوچھے گا، پھر یاد کرو گے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنا نصیب فرمائے۔